ایک پروٹوکول تیار کیا تھا، اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، یعنی 1924 غالباً وہ زمانہ رہا ہوگا، دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جب افراتفری کا ماحول بنا تھا تو اس وقت وہ یہودی پروٹوکولز پکڑے گئے تھے اور اس کو جو ہے وہ ترجمہ کر کے مارکیٹ کے اندر شائع کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے جب وہ پروٹوکولز پکڑے گئے تو راتوں رات وہ ہزاروں کاپیاں یہودیوں نے مارکیٹ سے غائب کر دی تھی، لیکن کچھ کاپیاں جو بچ گئی تھی جو آج بھی دنیا کی لائبریریوں کے اندر موجود ہے۔ آپ ان یہودی پروٹوکولز کو پڑھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے اور مکہ اور مدینہ تک اپنی حکومت دوبارہ قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کس انداز کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ وہ بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ہیں، ان میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ تعلیم کے بوتل کے اندر ڈال کر کے انہیں ایسا زہر پلایا جائے کہ وہ ڈاکٹر تو بن جائیں لیکن مسلمان نہ رہ سکیں، وہ انجینئر تو بن جائیں لیکن مسلمان نہ رہ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ نے بیان فرمایا۔ ان نشانیوں میں سے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کے اٹھ جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا کم کر دیں گے، انجینئر بہت کم لوگ بنیں گے، اور وکیل وکالت کی پڑھائی پڑھنا لوگ کم کر دیں گے، یا کوئی چارٹر اکاؤنٹ نہیں بنے گا، یا کوئی علم سائنس کی طرف توجہ نہیں دے گا، یا دنیا کے جو علوم ہیں جن کے اوپر فائز ہونے کے بعد میں انسان کسی عہدے تک پہنچتا ہے، ان علوم کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہو جائے گی۔ کیا علم کے اٹھ جانے سے یہ مراد ہے؟ کیا جہالت کے پھیل جانے سے یہ مراد ہے؟ آپ حدیث پاک کو مکمل پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا اور لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور پھر ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اور بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، قرآن و سنت کا علم یہ اٹھ جائے گا، دینی تعلیم یہ ختم ہو جائے گی اور لوگ دین سے جاہل ہو جائیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم سے جاہل ہو جائیں گے، اور اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات ہے، اس سے لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر آنے والے جملوں کے اندر اس بات کی صراحت فرما دی۔ عزیزان مکرم، انہی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لینا۔ جب علم دین ہی ختم ہوگا اور جہالت عام ہوگی تو پھر دین کے اوپر عمل کرنا تو کتنا مشکل ہوگا، اس کا اندازہ آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اس حدیث پاک کی جو ہے وہ روح سے آج کے حالات کے اوپر آپ غور کریں۔ بحمد تعالیٰ ہندوستان اور بر صغیر کے اندر ایک حد تک بڑی عافیت ہے کہ اب بھی لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں،
قرہ بنتے ہیں اور مفتیان اعظام کی بھی ٹیمیں تیار ہوتی ہیں، لیکن آپ یورپ ممالک کا دورہ کریں، افریقہ کی سرزمین کے حالات کو آپ دیکھیں، اور دنیا کے وہ ممالک جہاں پر علم دین کی روشنی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، ان ممالک کا جو ہے وہ آپ جائزہ لیں تو آپ کو اس حدیث پاک کی صداقت ابھی سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی، ورنہ جب قیامت قریب آئے گی تب تو پھر پوری دنیا کے اندر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھ جائے گا، اور علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ بیان فرمایا گیا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، یعنی علماء کم ہو جائیں گے، علماء کی تعداد کم ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ علم دین کی طرف رغبت کم کریں گے، اپنے بچوں کو عالم کم بنائیں گے، اس طرح دھیرے دھیرے علماء کم ہونے لگ جائیں گے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ علم دین کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ عزیزان مکرم، آج کے ان حالات کے اندر، اس سے پہلے بھی میں چونکہ اس عنوان پر ایک مرتبہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مرض وہی ہے تو پھر دوا پھر دوبارہ اس کی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ یہ سوچیں کہ آج علم کے مراکز دو طرح کے مانے جاتے ہیں، ایک تو ہمارا بچہ دارالعلوم کے اندر اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا جو علم کا مرکز مانا جاتا ہے وہ اسکول ہیں، کالجز ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں دنیاوی، جہاں پہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آج کل جو سسٹم بن چکا ہے اس کے اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور اسکول اور کالج کے اندر دنیا کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک سسٹم جو ہے وہ آپ خود اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں علم کے مراکز کے اندر زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے اور ہم زیادہ اہمیت کس کو دیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں کے اندر اہمیت کی بات کریں تو آپ مقصد کی طرف دیکھیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کا پتہ اس کے مقصد سے چلتا ہے، مقصد جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے، اور مقصد جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی کمزور ہوا کرتی ہے۔ علم دین کا مقصد کیا ہے؟ علم دین کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر یہ جان جائے کہ مجھے اللہ کی رضا کے مطابق کیسے زندگی گزارنا ہے، اور پھر ایک اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ اور علم دنیا کا جو مقصد آج ہم نے سمجھ کر کے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے اور پڑھ کر کے کچھ ڈاکٹر وغیرہ بنے اور اس کے بعد میں کھانے کمانے کا ذریعہ اس کا پیدا ہو جائے۔ تو علم دین کا مقصد ہم نے یہ بنا کر کے رکھا ہے کہ کچھ دینی باتیں معلوم ہو جائیں، اور علم دنیا کا مقصد ہم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھانے کمانے کے لائق ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں مقصد کس کا بڑا ہے؟ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اس سے بھی مقصد پر روشنی پڑتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت کے اندر علم کا ایک باب پڑھ لیتا ہے تو اسے 100 رکعت سے زیادہ پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ حدیث پہ نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جنت کا جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی کی آگے سورج و چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو طلب علم دین کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ حدیثوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو علم دین کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، اب آپ دیکھیں علم دین کا جو مقصد جو ہے وہ کتنا بڑا مقصد ہے، اور علم دنیا کا مقصد ہم نے کیا بنا کر کے رکھا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک صحیح اور اچھے علم کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بہت اچھے ڈاکٹر بنے، بڑے اچھے انجینئر بنے، اچھے وکلا بنے، اچھے جج بنے، ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے سائنسداں بنے، ہمارے بچے اچھے جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ بنے، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے اندر جو بھی بڑے آفیسران کے جو عہدے ہیں ہمارے بچے ایسی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ان درجوں تک پہنچے۔ لیکن یہ
टुकड़ा और ये मसला छेड़ने का असल मकसद ये है कि बच्चे ये सब करें लेकिन इसके साथ में दीनी तालीम भी हासिल करें। और दीनी तालीम हासिल करने का तरीका यही है कि या तो हम दुनिया की किसी आला तालीम की लाइन के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करने से पहले उसे दीन की इतनी तालीम जरूर दे दें कि बच्चा कुछ बने या ना बने लेकिन दुनिया के अंदर एक मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारे, और कम से कम वो इतना तो जाने कि अल्लाह और उसके रसूल मुझसे क्या चाहते हैं और इस्लाम मुझसे क्या तकाजा करता है। अगर उससे पहले हम ये इंतजाम ना कर सके तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि हम अपने बच्चों को दुनिया की आला तालीम की लाइन के अंदर जब दाखिल करें तो उस वक्त इस बात का एहतमाम करें कि हमारा बच्चा अगर 10 घंटे 8 घंटे या 5 घंटे दुनिया की तालीम के लिए सर्व कर रहा है तो 1 घंटा हम ऐसा इंतजाम करें कि हमारा बच्चा उस घंटे के अंदर कुरान पढ़े, हदीस को पढ़े और जरूरी मसाइल को पढ़े और दीनी तालीम को हासिल करे। वरना नतीजा क्या होगा? नतीजा वही होगा जो मैंने बारहा आपके सामने रखा कि आपका बच्चा बहुत कुछ तो बन जाएगा लेकिन आपकी जब जनाजे की नमाज होगी तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे बाप के जनाजे में मुझे कौन सी दुआ पढ़नी है। उसको ये पता ही नहीं रहेगा कि मेरे बाप के इंतकाल के बाद में मुझे जब कब्र पे जाना है तो कब्र पे क्या पढ़ना है, और अगर पता भी रहेगा तो उसे सही ढंग से पढ़ना भी नहीं आएगा। वो आपको सवाब क्या पहुंचाएगा? उल्टा जो है वो खुद भी गुनहगार होगा। और जो है वो ये एक बड़ा जिम्मा है जो वालिदैन के ऊपर आयद होता है। और अजीज़ान मुकर्रम, मैं यहाँ पर एक खास नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। असल में मसला ये है, मैंने चंद जुमा पहले इस्लाम के ऊपर होने वाले एक फिक्री हमले की तरफ और एक उठने वाले बड़े तूफान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी, और मैंने उसके अंदर बताया था कि यहूद व नसारा और इस्लाम मुखालिफ ताकतें जब हर माज पर, हर मैदान के अंदर, हर जंग के अंदर मुसलमानों से और इस्लाम से हार गई, शिकस्त खा गई, पसपा हो गई, तो उन्होंने फिर एक प्रोटोकॉल तैयार किया था। और जब दूसरी जंग अजीम हुई यानी 1924 गालिबन वो जमाना रहा होगा, दूसरी जंग अजीम के मौके पर जब अफरा तफरी का माहौल बना था तो उस वक्त वो यहूदी प्रोटोकॉल्स पकड़े गए थे और उसको जो है वो तर्जमा करके मार्केट के अंदर शाये किया गया था। यहूदियों के जब वो प्रोटोकॉल्स पकड़े गए तो रातों रात वो हजारों कापियां यहूदियों ने मार्केट से गायब कर दी थी, लेकिन कुछ कापियां जो बच गई थी जो आज भी दुनिया की लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद है। आप उन यहूदी प्रोटोकॉल्स को पढ़ें, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इस्लाम को दबाने के लिए, मुसलमानों को पसपा करने के लिए और मक्का और मदीना तक अपनी हुकूमत दोबारा कायम करने के लिए हमें क्या क्या करना है और किस अंदाज के अंदर आगे बढ़ना है। वो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं, उनमें से एक खास बात ये भी थी कि तालीम के बोतल के अंदर डाल करके उन्हें ऐसा जहर पिलाया जाए कि वो डॉक्टर तो बन जाएं लेकिन मुसलमान न रह सके, वो इंजीनियर तो बन जाएं लेकिन मुसलमान न रह सके, उनका नाम मुसलमान रहे लेकिन वो बोली हमारी बोले, उनका नाम मुसलमान हो लेकिन उनकी फिक्र हमारी फिक्र हो, उनका नाम तो मुसलमान हो लेकिन उनका लिबास हमारे लिबास जैसा हो, उनकी तहजीब हमारी तहजीब जैसी हो, उनका रहना सहना और उनकी जिंदगी गुजारने के तरीके, उनकी सोसाइटी का जो कल्चर का जो तरीका है वो हमारे मुताबिक होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा सिलेबस बनाए थे, निज़ाम तालीम मुरतब किया था और पूरी दुनिया के अंदर उसको नाफिज किया था। आपको ये सुनकर के हैरत होगी कि आज दुनिया के अंदर दर्जनों ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जहां से मदरसों को खत्म कर दिया गया है, और या तो खत्म कर दिया गया और या फिर उन मदरसों को यूनिवर्सिटियों के अंदर बदल दिया गया। अब आप सोचें, जो तालीम मदरसे में, इदारे के अंदर, दीनी दरसगाह के अंदर बच्चे को मिल सकती थी, क्या वो तालीम यूनिवर्सिटियां बच्चे को दे सकती हैं? ये तो एक अलग ममालिक का टुकड़ा है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन का जायजा लें। 1857 के वक्त जब उलमाए हक ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर उठी थी, कम नसीबी से वो इनकलाब जो है वो कामयाब नहीं हो पाया और अंग्रेज गालिब आ गए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने 1857 के बाद में किसी डॉक्टर को सूली पे नहीं लटकाया था, किसी दुनिया के बड़े ओहदेदार को सूली पे नहीं लटकाया था। तारीख ये बताती है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के
सैकड़ों किलोमीटर तक जिस दरख्त पर भी निगाह जाती थी उस दरख्त के ऊपर किसी आलिम की लाश लटकती हुई नजर आती थी। उस दौर के अंदर अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि यहाँ पर भी अगर हमें गलबा पाना है तो यहाँ से भी मदारिस को खत्म करना होगा, यहाँ के उलमा को खत्म करना होगा, क्योंकि कौम मुस्लिम जब भी दबती है तो इनके मदारिस इन्हें आगे बढ़ाते हैं, इनकी दीनी तालीम इन्हें आगे बढ़ाती है, इनके उलमा इन्हें दोबारा ऑक्सीजन दे करके इन्हें दोबारा इस्लाम की तरफ रागिब करते हैं। और फिर उसके लिए बाकायदा प्लानिंग तैयार हुई। 1857 के बाद में हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर अंग्रेजी स्कूल कायम किए गए। आप ये मत समझे कि अंग्रेजी स्कूल की मुखालिफत के अंदर मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो फिक्र आपको देना चाहता हूँ उसे आप समझे, ये कितनी बड़ी प्लानिंग है उसको समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो है वो शहर हैं उनके अंदर इंग्लिश स्कूल कायम किए गए और उसके अंदर बाकायदा ऐसा सिलेबस दाखिल किया गया, ऐसा निज़ाम तालीम बनाया गया कि मुसलमानों के ज़हन फिक्र से इस्लामी रूह को फना किया जाए। अब उसका नुकसान आप देखें। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा वहां पे जाएगा, आप जानते बच्चा 4-5 साल तक तो उसे कुछ शऊर नहीं होता, उसकी उस जिंदगी का कोई एतबार नहीं, वो जो कुछ सीखता है वो अपने घर ही में सीखता है। लेकिन 4-5 साल के बाद में बच्चा 10-15 साल जो है वो तालीम हासिल करता है। ये 10-15 साल बड़े कीमती होते हैं, तो ये प्लानिंग तैयार की गई, ये 10-15 साल ये बच्चों के हमें काम में लेने हैं। उसके लिए उन्होंने इन स्कूलों को कायम किया ताकि बच्चा कुरान न पढ़ पाए, ताकि बच्चा हदीस न पढ़ पाए, ताकि मुसलमानों का बच्चा दीनी तालीम न हासिल कर पाए, और अगर वो करे तो थोड़ी देर करे और ज्यादातर उसको हम जहर पिलाते रहे। अब उसका नतीजा आप देखें, बच्चा जब कॉलेजों के अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह के रसूल की सीरत न पढ़ सका, सहाबा किराम की तारीख न पढ़ सका, कुरान और सुन्नत का माना मफहूम न पढ़ सका, इस्लामी अहकाम और मसाइल को न पढ़ सका, उसके बाद में अपनी दीन की जरूरी मसाइल को न पढ़ सका, और फिर जब वो फारिग होकर के निकला या तो कुछ नहीं बन सका या दुनिया के किसी अच्छे ओहदे पे चला गया। 4-5 साल खेलने में चले गए, 15 साल तालीम हासिल करने में चले गए। अब बाकी जो 25, 30, 40 साल की जिंदगी बच गई है उसके अंदर उसको एक फ्लैट खरीदना है, उसे अपने बच्चों की शादी करनी है, उसके अंदर फिर उसे जो है वो अपनी दुनिया का पूरा सेटलमेंट करना है, और फिर ये ऐसे करते करते जो है वो बंदा दुनिया से चला जाता है। नतीजा क्या निकला? पैदा हुए, कुछ दुनिया की तालीम हासिल की, बीवी बच्चों को पाला, मकान खरीदा और ये बनाया वो बनाया, वो बंदा दुनिया से चला गया। और अंग्रेज यही चाहता था कि मुसलमान इसी तरह दुनिया का हो करके मर जाए और कभी दीन का नाम भी उसकी जबान पे ना आने पाए। अजीज़ान मुकर्रम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इससे मुराद क्या था? इससे मुराद यही तो था कि बंदे पे नमाज फर्ज हो जाए तो नमाज के मसाइल सीखना उसके ऊपर फर्ज है, अगर ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात के मसाइल सीखना उसके ऊपर फर्ज है, अगर उसके पास इतना माल आ जाए कि वो हज कर सके तो हज के मसाइल सीखना उसके लिए फर्ज है, अगर वो शादी कर ले तो मियाँ बीबी के हुकूक का जो मामला है उसका जानना उसके ऊपर फर्ज है, अगर वो कारोबार करता है तो कारोबार के मसाइल सीखना ये उसके ऊपर फर्ज है, अगर वो अपना पैसा किसी जो है वो पार्टनरशिप के अंदर लगाता है तो शिरकत के जो मसाइल हैं उनको सीखना उसके ऊपर फर्ज है, अगर वो किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने के जो मसाइल हैं उनको सीखना फर्ज है, कर्ज लेता है तो कर्ज लेने के जो अहकाम हैं उनको सीखना ये उसके लिए फर्ज है, अगर वो अपनी बीवी को तलाक देता है तो तलाक के मसाइल उसे मालूम होना चाहिए, अगर वो बंदा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो उसे नमाज जनाजा के मसाइल का भी इल्म होना चाहिए। इसी तरह दुनिया के जितने शोबे हैं जिंदगी गुजारने के अंदर जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज का इल्म हासिल करना ये बंदे के ऊपर फर्ज करार दिया गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ऐलान किया था, जिसे मामलात के मसाइल का इल्म न हो वो हमारे बाजार में आकर के कारोबार नहीं कर सकता है। इतनी सख्ती आपने फरमाई थी, क्योंकि अगर बंदे को मसाइल मालूम ना होंगे और वो मार्केट में आकर के कारोबार करेगा तो हलाल और हराम की तमीज ना होने की वजह से वो नाजायज कारोबार न कर बैठे और गुनाह का इर्तिकाब न कर जाए। अजीज़ान मुकर्रम, ये इस्लाम ने हमें ये तालीम अता फरमाई, और अब आप सोचें और अंदाजा लगाएं आज हमारा क्या हाल है।
ہم نے اپنی زندگی کے 15 سال جن کالج اور اسکولوں کے اندر لگا دیے، اس کے اندر ہمیں دین کے مسائل کو جاننے کی ضرورت تھی، وہ ہم نہ جان سکے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اندلس کی سرزمین پر، اسپین کی سرزمین پر 1000 سال تک اسلام کا پرچم لہراتا رہا، اسلامی حکومت 1000 سال تک وہاں پر رہی، لیکن آج وہاں پہ اسلام آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نہ مسجدوں میں اسلام نظر آتا ہے، نہ گھروں میں اسلام نظر آتا ہے، مسجدوں پہ تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں کی شکلیں بدل دی گئی، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا ہے۔ 1000 سال تک جو قوم جس ملک پر حکومت کر رہی ہو، وہ قوم اس ملک سے ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پہلے مدرسوں کو ختم کیا، علماء کو ختم کیا، اور پھر باقاعدہ پلاننگ کے تحت دین اور مذہب سے ان کو دور کیا، پھر بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ میں وہاں سے انہوں نے اسلام کا نام مٹانے کی کوشش کی۔ عزیزان مکرم، یہ دینی تعلیم کے مراکز، یہ ہمارے مدرسے، یہ ہمارے ادارے، یہ دین کی بقا کی ضمانت ہیں۔ جہاں پہ یہ مدرسے باقی رہتے ہیں وہاں پہ دین زندہ رہتا ہے، اور جہاں پہ مدرسے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ دین بھی اپنی آخری سانسیں لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا کی چیزیں بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھنا چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ روس کی تاریخ پڑھیں، ترکی کی آپ تاریخ پڑھیں، روس کی تاریخ کے اندر آپ کو ملے گا جب کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا انہوں نے مدرسوں کو مٹایا، قرآن پاک کو انہوں نے ختم کیا، دینی جو ہے وہ کتابیں ہیں ان کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں عالم یہ ہو گیا کہ پھر پورے روس کے اندر کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے، مسلمان کا نام بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ ترکی کی تاریخ پڑھیں، جب وہاں پر ملحدین کا غلبہ ہوا اور کمال پاشا نے غلط نظریے کی بنیاد پر وہاں پہ اسلام کو بدل کر کے رکھ دیا، اور اسلام کا نام لینا بھی وہاں پر جب اتنا بڑا جرم بن گیا، تو آج آپ دیکھیں روس کی سرزمین پر اسلام پھر لہلا رہا ہے، ترکی کی سرزمین پر آج اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ میں قائم ہے۔ یہ کیسے باقی رہ گیا؟ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے، روس میں جب اسلام کو مٹایا جا رہا تھا تو کچھ علماء تہخانوں کے اندر چلے گئے تھے، وہ تہخانوں میں چھپ کر کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ بچے بڑے ہوئے، انہوں نے تہخانوں میں چھپ چھپ کر کے بچوں کو پڑھایا، پھر اللہ نے وہاں کے حالات بدلے، دوبارہ جو ہے وہاں کے حالات جب سدھرے تو وہی تہخانوں میں پڑھنے والے بچے قوم کے سامنے آئے اور انہیں دوبارہ اسلام کو ایک نئی روشنی اور نئی تابناکی عطا فرمائی۔ تو اسلام زندہ رہتا ہے تو دینی تعلیم کی بدولت زندہ رہتا ہے، اور یہی حال آپ دیکھ لیں ترکی کی سرزمین پر ہوا، جب ترکی پر پوری طریقے سے ملحدین کا قبضہ ہو گیا اور اسلام کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن گیا، اس کے بعد میں وہاں پر بھی چھپ چھپ کر کے بچے پڑھتے رہے، علماء کے سینوں کے اندر جو علم دین تھا وہ اپنا علم دین بچوں کے سینوں کے اندر منتقل کرتے رہے۔ جب وہاں کے بھی حالات بدلے تو یہی چھپ چھپ کر کے پڑھنے والے بچے پھر اپنی چھپنے والی جگہوں سے باہر نکل کر کے آئے، اور انہوں نے دوبارہ قوم کو دین اسلام سے روشناس کرایا، اور آج پھر دوبارہ ترکی کی سرزمین پر اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ میں کھڑا ہے۔ اور میں کہتا ہوں زیادہ دور جانے کی ضرورت کیا ہے، اب ہندوستان کے حالات پڑھ لیں۔ اکبر کے زمانے کے اندر جب اکبر نے ایک نیا دین نکالا تھا، اس کا نام دین اکبری یعنی دین الہی رکھا تھا، اور یہاں پر اسلام کے شاعر کو چن چن کر کے ختم کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اکبر کے مرنے کے بعد میں دوبارہ اسلام کی دوبارہ روشنی ہندوستان کی سرزمین پہ کیسے آئی؟ حضرت شیخ مجدد الف ثانی، آپ کے شاگرد، آپ کے پاس پڑھنے والے علماء نے دوبارہ پھر کام کیا، اور آج اسلام پوری تاب و توانائی کے ساتھ میں ہمارے درمیان کے اندر موجود ہے۔ عزیزان مکرم، یہ ایک بڑی پلاننگ ہے مدارس اور علماء کے خلاف، جب یہ دونوں ٹوٹ جائیں گے تو اس کے بعد میں مسلمانوں کو دبانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ انگریزوں کے زمانے کی تاریخ پڑھیں، جب انگریزوں کی یونیورسٹیوں کے اندر جو بچہ پڑھتا تھا اور جاب اور نوکری کے لیے جاتا تھا تو اس سے یہی پوچھا کرتے تھے تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اگر وہ کہتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو نوکری نہیں دی جاتی تھی، اگر وہ کہتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تو اسے نوکری دی جاتی تھی، اور پوری طریقے سے اس 10-15 سال کے پیریڈ کے اندر بچوں کو کالج کے اندر یہی پلا دیا جاتا تھا تم اچھی تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے۔ یعنی پھر انسان کی زندگی کا مقصد نوکری بنا کر کے رکھ دیا۔ ابوالکلام آزاد ہندوستان کے صدر جمہوریہ نے یہی تو کہا تھا کہ ہندوستان کا بچہ پڑھتا ہے تو نوکری کے لیے پڑھتا ہے، اسی لیے ساری زندگی نوکری کرتے کرتے جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کی پلائی ہوئی فکر ہے اور یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس
मुक़द्दस में जो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारे अंदर रसूल भेजा। रसूल को क्यों भेजा? अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मकसद बयान फरमाया, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा यतलू अलैहिम, यानी पहले तिलावत को बयान किया, फिर वयुज़क्कीहिम को बयान किया, और उसके बाद में फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा। नबी इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें कुरान पढ़ाएं, इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सुथरा करें, और नबी इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें तालीम दें, कुरान और सुन्नत की हिकमत की तालीम अता फरमाएं। तो नबी के आने का मकसद ही यही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही जो नाजिल फरमाई, वो पहली वही क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जो कौम पहली वही जिसकी ये हो कि दीनी तालीम की तरफ उसे रग़बत दिलाई जाए, वो कौम दीनी से बेजार और दीनी से दूर हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा टुकड़ा है। अज़ीज़ान मुकर्रम, असल में जब इस तरफ तवज्जो जाती है तो बड़ा अफसोस इसलिए होता है कि हम भरपूर तरीके से इस बात की वकालत करते हैं कि हमारे बच्चे आला दुनियावी तालीम हासिल करें, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि उनकी दीनी तालीम की तरफ से बेतवज्जो ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हाल ये है, तवज्जो दुनिया की तालीम की तरफ, पैसों का खर्च ये भी दुनियावी की तालीम के ऊपर, वक्त भी पूरा दुनियावी तालीम के लिए, एहतमाम भी सारा दुनियावी तालीम के लिए। बच्चा स्कूल जा रहा है, टिफिन तैयार करने के देने की जरूरत है, वो भी हम दे रहे हैं। उसको रोड पे छोड़ने की जरूरत है, वो भी हम कर रहे हैं। रिक्शे में बिठाने की जरूरत है, वो भी हम कर रहे हैं। लंबी चौड़ी फीस देना है, वो भी हम दे रहे हैं। पूरा वक्त स्कूल में दे रहा है, वो भी हम दे रहे हैं। और फिर बच्चा जब शाम में आता है तो तुमने क्या पढ़ा, होमवर्क किया कि नहीं किया? जब वक्त होमवर्क नहीं कर लेता उस वक्त तक बच्चे को सोने भी नहीं दिया जाता है, सारी तवज्जो उसकी तरफ है। मैं आपसे पूछता, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपका बच्चा जब सुबह में उठ करके कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में आता है, जब यहाँ पे हरी मस्जिद के अंदर दीनी तालीम हासिल करने के लिए आता है, तो क्या आप उसके लिए इतना एहतमाम करते हैं? कितने लोग छोड़ने के लिए आते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जब बच्चा आपका घर पे आता है तो उससे पूछते हैं क्या पढ़ के आए हो, और कितने ऐसे लोग हैं जो उनका कैलेंडर छान करके देखते हैं कि आज तुम्हारे उस्ताद ने क्या रिमार्क दिया है, आज तुम्हारी क्या कमी रह गई है, और तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें आगे क्या याद करने के लिए दिया है। हमारी कोई तवज्जो नहीं है। ये ऐसा टुकड़ा है जिसको बारहा मैंने आपके सामने बयान किया। अजीज़ान मुकर्रम, मैं बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर ये बात आपके सामने रखूँगा। पहले तो ऐसा चल जाता था कि बच्चा अगर सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करता, दीनी तालीम हासिल न करता, तो सिर्फ इतना नुकसान होता कि दीन से गाफिल रहता और बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता, लेकिन रहता मुसलमान। लेकिन आज के हालात अब ऐसे नहीं है। आज अगर आपका बच्चा दीनी तालीम हासिल न कर सका तो सिर्फ जो है वो गुनहगार ही नहीं होगा, सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं होगा, एक बड़ा नुकसान और भी होगा। आज के दौर के अंदर जो बच्चा दीन से गाफिल होगा, फिर उसका ईमान बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि एक तरफ वहाबिया देवबंदी या गुमराहों का जत्था घूम रहा है, वो आपके बच्चों के ईमान पे हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईसाइयों और यहूदी मिशनरियों की तरफ से आज इतना मवाद जो है वो अपलोड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के दिलों के अंदर इस्लाम के ऊपर एतराज़ात, दीन के ऊपर एतराज़ात, दाढ़ी के ऊपर एतराज़ात, टोपी पर एतराज़ात, तलाक के मसले पर एतराज़ात और औरतों के हुकूक के मसले पर एतराज़ात, इतना उसको जहर पिला दिया जाता है कि फिर बच्चे का ईमान बचना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बड़े जो है वो साफ अल्फाज के अंदर आपसे अपील करना चाहूँगा, खुदा के लिए आप दोबारा जो है वो अपनी दीनी हालत की तरफ पलटे, और ये मत समझे कि हमें इज्जत मिलेगी तो दुनियावी तालीम की वजह से मिलेगी। मुझे बताओ, कितने दुनियावी तालीम हासिल करने वाले जो दुनिया से चले गए, आज लोग उनको याद करते हैं। आज कितने डॉक्टरों का उर्स मनाया जाता है, आज कितने बड़े बड़े वकला को जो है वो मरने के बाद में उनकी कब्रों पर फूल पेश किए जाते हैं। और मुझे बताओ, दुनिया की जिंदगी के अंदर सारी जिंदगी कॉलेजों के अंदर गुजार देने वाले कितने बड़े ऐसे ओहदेदारान हैं जिनकी जिंदगी पर लोग किताबें लिख करके उन्हें जो है वो मोहब्बतों के खिराज पेश करते हैं। अगर कोई मोहब्बतों का खिराज पेश करता है तो दीनी तालीम हासिल करने वाले मखदूम माइमी की बारगाह में पेश करता है। अगर कोई किसी का नाम मोहब्बत से लेता है तो अपना सब कुछ दीन के नाम पे कुर्बान कर देने वाले इमाम मोहम्मद का नाम मोहम्मद से लेता है। और अगर कोई आज याद करता है तो गरीबी के अंदर एक गरीब माँ की मेहनतों से पढ़ने वाले इमाम शाफई का नाम मोहब्बतों से लिया जाता है। अगर आज उर्स मनाया जाता
ہے تو نیلت العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ میں کتب بن گیا، اس غوث اعظم کے نام کا عرس منایا جاتا ہے۔ آج اگر محبتوں کے خراج پیش کیے جاتے ہیں تو دین کی راہ کے اندر بخارا، سمرقند، عراق و بغداد کے سفر کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، عزت یہ بھی دین کی وجہ سے ہے، ثروت یہ بھی دین کی وجہ سے ہے، دنیا کے اندر بھی نام دین کی وجہ سے ہے، اور عقبہ کے اندر بھی نام یہ بھی دین کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں نہ گزر ہے نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے، قوم مٹ جائے گی جو دین سے غافل ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم، آج ہمیں دوبارہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور دین کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی جب بات کی جائے تو اس کا مطلب کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے تم جتنا دنیا کے لیے کر رہے ہو وہ کرتے رہو، لیکن دین سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم سورہ فاتحہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو وضو بنا رہے ہیں ہمارے وضو کا طریقہ یہ درست طریقہ ہے کہ نہیں طریقہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو کالج کے اندر کوئی نہیں سکھائے گا۔ کالج کے اندر اگر پروفیسر دین پڑھاتا ہے تو دین بھی اس طریقے سے پڑھاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال تک مکہ کے اندر تبلیغ کرتے رہے، اور پھر 13 سال تک مکہ کے اندر تبلیغ کرتے رہے، اور پھر راتوں رات جو ہے وہ بھاگ کر مدینہ تشریف لے گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو کوئی ادب سکھائے گا تو وہ مدرسوں کے اندر عالم ہی سکھائے گا۔ اللہ کے رسول نے 10 سال تک دین کے لیے 13 سال کے لیے قربانیاں دی، اور پھر اللہ کا حکم آیا تو میرے آقا دین کی راہ کے اندر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو دین بھی اگر وہ پڑھائیں گے تو بے ادبی کے ساتھ میں پڑھائیں گے، دین ادب کے ساتھ اگر کوئی پڑھائے گا تو وہ عالم دین ہی آپ کو پڑھائے گا۔ عزیزان مکرم، آپ اگر دین پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جنہوں نے بعد میں 40 سال کے بعد ان کو پتا چلا کہ میری جو نمازیں میں نے ادا کی ہیں ان کے اندر ایک مستحب چھوٹ گیا ہے، تو 40 سال کی نمازیں انہوں نے دوبارہ ادا کی۔ ایک بزرگ ہے نماز کے اندر تاخیر سے آئے تو ان کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہوئی، انہوں نے 30 سال کی نمازیں پھر سے ادا کی۔ بندہ 30 سال کی نمازیں پھر سے ادا کر رہا ہے، 40 سال کی نمازیں پھر سے ادا کر رہا ہے کہ ایک مستحب چھوٹ گیا۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب دینی تعلیم بندہ پڑھے گا تب نہ پتا چلے گا۔ جس بندے کو فرائض کا علم نہیں، واجبات کا علم نہیں، وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اسے کیا پتا چلے گا؟ اور قیامت کے میدان کے اندر یہ نہیں سنا جائے گا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جاہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا۔ ایک عذاب تو اس لیے کہ اس نے شریعت کے مسئلے پہ عمل نہیں کیا، غلط طریقے سے اس نے زندگی گزاری، اور دوسرا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا تھا، علم دین حاصل کیوں نہیں کیا؟ ایک نہ کرنے کا عذاب اور ایک نہ پڑھنے کا عذاب، اس کو دو عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہمیں علم دین کی طرف بھرپور ہم توجہ دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب ہماری پیشی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار جب انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودتی ہے اور گدواتی ہے، یعنی جسم کو جو ہے وہ چھلوا کر کے اس میں پھول اور نقش و نگار وغیرہ بنواتی ہے، جیسا کہ آج کل ٹیٹو وغیرہ بنوائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو اپنے بالوں کے اندر نکلی بالوں کو جوڑتے ہیں اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا، ام یعقوب نام کی ایک صحابیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد میں کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، پورے قرآن کے اندر میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اگر تو قرآن پڑھتی تو یہ بات تجھے قرآن کے اندر مل جاتی۔ کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے فرما دیا میرا محبوب جو کہے اس پہ عمل کرو، اور اسی محبوب نے تو فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تب اس عورت کو بات سمجھ میں آئی اور پھر وہ کہنے لگی
لگی کہ آپ کی عورت بھی تو یہی کرتی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میرے گھر میں جا کر کے دیکھ کے آؤ. جب وہ گھر میں گئی اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ نہیں وہ ایسی نہیں ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر میری عورت کے اندر ایسی کوئی غلط بات موجود ہوتی تو اس کو میں ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر رکنے نہیں دیتا. یہ علم دین کی برکتیں تھی, انہیں دین معلوم تھا, تو وہ کہتے تھے کہ جسے دین کا مسئلہ معلوم نہیں غلط مسئلے پہ عمل کرے, ایسی عورت میرے گھر کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہے. اور آج ہم کتنا صحیح کر رہے ہیں اور کتنا غلط کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں کون سکھائے گا کون نہیں سکھائے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنی اپیل آپ سے کروں گا کہ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.